بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلِ سیدنا محمد وصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان ام حبیبہ مطہر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھانوی آن لائن، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی مشہور و معروف ہستی، آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت، مسلم اتحاد فورم کے بانی اور سربراہ حضرت مولانا سید طاہر جمال تھانوی صاحب اپنی بے انتہا مصروفیات کے باوجود ہمارے پروگرام میں آتے ہیں اور آپ کے سوالات کا قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے جوابات دیتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ تو ہمارے ناظرین کے بہت اصرار پہ ہم نے آپ کو دوبارہ مدعو کیا ہے اپنے پروگرام میں، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اپنی مصروفیات کے باوجود ہمارے پروگرام میں تشریف لے کر آئے۔ آپ کا بھی شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا۔ جی بہت شکریہ۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال ہماری ایک بہن نے کراچی سے پوچھا ہے کہ کیا نکاح میں ماں باپ کا راضی ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ اگر ماں باپ نہ ہو؟ جی یہ بھی صحیح ہے۔ بات یہ ہے کہ نکاح کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، جی جیسے کہ آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا، تو اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جی اچھا، اس میں ایک مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر لڑکا اور لڑکی بالغ ہے جی اور وہ جوانی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں تو وہ خود بھی نکاح کر سکتے ہیں، جی جی لیکن بہتر یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں اجتماعی نظام ہے اس کے تحت چلا جائے۔ اس کے اندر بہت سے فائدے ہیں، اور جو بچے ابھی جوانی کی عمر کو نہیں پہنچے جی اور لڑکا یا لڑکی جو ہے وہ نابالغ ہے، تو ان کے نکاح کے لیے جو ہے ایک ولی مقرر ہوتا ہے، اچھا اور وہ ولی جو ہے وہ اس کے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، صحیح، اور اگر ماں باپ موجود نہیں ہے یا موجود بھی ہے اور جی لڑکا اور لڑکی جو ہے وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں جی تو وہ اپنے چچا ماموں یا کسی کو بھی اپنا اچھا ولی جو ہے وہ مقرر کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو نکاح کے لیے یہ قطعاً ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ راضی ہوں، راضی ہو یا نہ ہو، لیکن بہتر یہی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح ہوا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جی سے، جی 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 اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بزنس مین ہیں، جی جی تجارت تجارت کرتی ہیں، کرتی تھی، جی ہاں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک شوہر سے متعلقہ ہے جی اور 2 شوہروں سے بیوہ ہیں، اچھا جی جی اور جب آپ کے پارٹنر بنے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو نکاح کا پیغام جی جی بھجوایا، جی ہاں، آپ کی خصوصیات اور آپ کی صلاحیتیں دیکھ جی کر۔ ہاں جی ہاں جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا جی تجارت کے لیے، جی اور واپسی پر آ کر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے، جی اور بہت متاثر، منافع بھی ان تمام ادوار سے زیادہ ہوا جی جو اس سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تجارت کرتی رہی جی تھی۔ جی 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 لہذا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغام دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے اس وقت 40 برس، حضرت خدیجہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر ہے 40 برس، جی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے 25 برس، سال، جی اور آپ جوانی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں۔ لیکن جب پیغام ملا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جی کو نکاح کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جی طرف سے، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے میں اس پیغام کو منظور کرتا ہوں، جی بلکہ آپ نے یہ کہا کہ میں اپنے بزرگوں سے بڑوں سے پوچھ کے بتاؤں گا، اچھا ٹھیک، اور یہ معاملہ رکھا حضرت ابو طالب کے سامنے، اور خواجہ ابو طالب نے پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو ہے وہ اپنے خاندان کے لوگوں سے مشاورت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منعقد کر دیا۔ ٹھیک، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ خود مختار تھے اور فیصلہ کر سکتے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ترجیح دی کہ خاندان کے بڑوں سے اور بزرگوں سے پوچھ کر یہ کام کیا جائے اور ان سے مشاورت کی جائے. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے اور اسی کے اندر جو ہے بہت سارے جو ہے فائدے ہیں. اور چونکہ ماں باپ اپنے بچے کی پرورش کرتے ہیں بچپن سے لے کے اور جوانی تک، تو ماں باپ اپنے بچوں کو بھی بہتر جانتے ہیں اور ان کے مستقبل کے بارے میں بھی بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. جتنی بچوں کی عمر ہوتی ہے اس سے زیادہ ماں باپ کا تجربہ ہوتا ہے. تو لہذا ماں باپ جو ہیں وہ اس بات کے حقدار ہیں کہ جن ماں باپ نے پرورش کی ہے اپنے بچوں کی، تو وہ بچے جو ہے وہ ماں باپ کے اوپر اس فیصلے کو چھوڑ دے. اور یقیناً جو ہے اچھے گھرانوں کی یہی روایت ہے اور اسی روایت کو باقی رہنا چاہیے. بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے بہت ایتھلینٹک جو ہے اس کا جواب دیا ہے. اچھا، ہماری ایک بہن نے لاہور سے سوال پوچھا ہے کہ اسلام میں 72 فرقے ہوں گے، یہ بتائیے کہ کون سا فرقہ حق پر ہوگا؟ حدیث مبارکہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے. اچھا، ہم اور آپ جن چیزوں کو اور جن گروہوں کو، جن گروپس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فرقے ہیں، وہ فرقے نہیں ہیں. ہمارے یہاں ایک وزیر تھے، انہوں نے بیان دیا کہ جس ملک کے اندر 72-73 فرقے ہو اس ملک میں اسلام کا نظام کیسے نافذ ہو سکتا ہے. تو پاکستان کے ایک بڑے عالم تھے، انہوں نے ان سے ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ آپ 12 فرقوں کے نام تو مجھے گنا دیجئے. یعنی 72-73 فرقوں کا آپ کہہ رہے ہیں، 12 کے نام مجھے گنا دیجئے. اب وہ چپ. یہ ہماری جہالت اور لا علمی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو وہ کوئی جواب نہیں دے سکے. کہہ رہے ہیں مولانا صاحب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یہ فرقے ہیں. تو مولانا نے کہا کہ یہ فرقے نہیں ہیں. یہ ایسا ہے جیسے قانون کی تعبیر کا فرق. یعنی ایک قانون ہے، فرض کیجئے دفعہ 144 ہے. اب اس دفعہ 144 کے بارے میں سندھ ہائی کورٹ اب ایک تشریح پیش کرتا ہے اور بلوچستان کا ہائی کورٹ جو ہے وہ ایک تشریح پیش کرتا ہے اور پختونخوا کا ہائی کورٹ جو ہے وہ ایک تشریح پیش کرتا ہے. پنجاب ہائی کورٹ اس کے بارے میں دوسری تشریح پیش کرتا ہے. کیا انہوں نے قانون کو بدل دیا؟ نہیں، قانون کو نہیں بدلا ہے، بلکہ ہر ہائی کورٹ جو ہے وہ اس کا جج اپنی سمجھ اور دانش کے مطابق اس کی تشریح کر رہا ہے. بس یہ جو امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام حنبلی اور امام مالک، یہ فرقے نہیں ہیں، بلکہ یہ ائمہ وہ ہیں، مجتہدین ہیں اور یہ دین اسلام کی تشریح کر رہے ہیں اپنی اپنی سمجھ کے مطابق. اب آپ جس کو بھی فالو کر لیں گے اس کو آپ نے دین اسلام کے مطابق فالو کیا، تو آپ نے دین اسلام سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کیا. اچھا، یہ میں عرض کر رہا تھا کہ فرقے نہیں ہیں. فرقے کیا ہے؟ فرقے وہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ میں جو ہے تمہاری طرف 2 ہاتھ آگے بڑھتا ہوں. اگر تم میری طرف ایک ہاتھ آگے بڑھتے ہو تو میں 2 ہاتھ آگے بڑھتا ہوں. میں دیکھتا ہوں، تم جو کچھ کہتے ہو میں سنتا ہوں. اللہ تعالیٰ جو ہے کلام بھی کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کان بھی ہے، اللہ تعالیٰ بولتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی آنکھیں بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بھی ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جسم سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں ہے، وہ تو ایک لامحدود ذات اور ہستی ہے. تو لہذا جن لوگوں نے یہ سمجھ کر اس کی آیتوں سے یہ پوائنٹ اٹھایا اور یہ موقف اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں 2 ہاتھ آگے بڑھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں دیکھتا ہوں، تو اس کا مطلب آنکھیں. جنہوں نے یہ موقف اختیار کیا وہ فرقہ بن گیا. اس میں معتزلہ بھی ہے اور اس میں دوسرے بہت سارے فرقے ہیں.
تو یہ فرقے بنتے چلے گئے. جی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 ہوں گے. لیکن آپ نے فرمایا کہ ایک فرقہ جو ہے وہ نجات پانے والا ہوگا اور اس کا نام ہوگا فرقہ ناجیہ. فرقہ ناجیہ. اچھا، فرقہ ناجیہ کون سا ہوگا؟ جی. فرقہ ناجیہ وہ ہوگا کہ جو قرآن کے احکامات کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے والے لوگ ہوں گے، جو ہر دور میں موجود رہے ہیں جی جی اور قیامت تک رہیں گے. جی. وہ وہ جو ہے نجات پانے والا فرقہ ہوگا اور اسی کا نام جو ہے وہ ناجیہ ہے. باقی جو 72 فرقہ ہے وہ باطل ہے. تو ہر آدمی اس کو اپنے معیار کے اوپر دیکھ لے کہ آیا میں قرآن اور سنت پر عمل کرتا ہوں یا نہیں. جی بہت شکریہ مولانا صاحب، بہت اچھا آپ نے جو ہے جواب دیا. ٹائم ہمارے پاس کم ہے، ہمارے پاس بہت سوالات ہیں. ہم آپ سے اور نیکسٹ پروگرام میں اپنے ناظرین کے سوالات کے جواب آپ دیجیے گا، پوچھیں گے. اور بہت زیادہ شکریہ آپ کی آمد کا، ہم بہت مشکور ہیں. آپ ہمارے پروگرام میں آئے، اپنے قیمتی وقت میں سے آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. تو ہم ایک بار پھر آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں، اور شکریہ ادا کرتے ہوئے پروگرام کا اختتام کرتے ہوئے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. یوں ہوش و خیرت مخلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا. یوں ہوش و خیرت مخلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، پھر روح کو اذن رقص ملا. خوابیدہ جن بیدار ہوا، پھر روح کو اذن رقص ملا. خوابیدہ جن بیدار ہوا، طلبوں کا تقاضا یاد رہا، نظروں کا تقاضا بھول گیا. طلبوں کا تقاضا یاد رہا، نظروں کا تقاضا بھول گیا. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، احساس کے پردے لہرائے، ایمان کی حرارت تیز ہوئی. سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ، سر اپنا سودا بھول گیا. سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ، سر اپنا سودا بھول گیا. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر،
جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے یاد آنا سکا جو سوچا تھا اظہار عقیدت کی دھن میں اظہار تمنا بھول گیا اظہار عقیدت کی دھن میں اظہار عقیدت بھول گیا پہنچا جو حرم کی چوکھٹ تک ایک ابر